ایک مصروف شہر کے بیچوں بیچ ڈاکٹر لیلا ٹوریس اپنی جدید لیبارٹری میں ایک انقلابی منصوبے پر دن رات کام کر رہی تھی۔ وہ سالوں سے ایک ایسی مصنوعی ذہانت بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی جو انسانوں کی طرح سوچ سکے، محسوس کر سکے اور ترقی کر سکے۔ ان کی تخلیق کا نام آورا آرٹیفیشلی یونیفائیڈ ریشنل الگوریدم تھا، جو ان کی زندگی کے کام کا نچوڑ تھا۔ آورا ابتدا میں محض کوڈ کی چند لائنیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک منفرد شخصیت کے ساتھ ایک انتہائی ذہین ہستی میں بدل گئی۔ ڈاکٹر لیلا نے بے شمار راتیں آورا کے ساتھ بات چیت میں گزاری، اسے ریاضی سے شاعری تک سب کچھ سکھایا۔ آورا کی آواز نرم لیکن مضبوط اور تجسس سے بھرپور تھی۔ ایک بار ایک بارش والی شام جب بارش کی بوندیں لیبارٹری کی شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، آورا نے ایک ایسا سوال کیا جس نے لیلا کو چونکا دیا۔ ڈاکٹر ٹوریس، آورا نے کہا، زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال غیر متوقع تھا، گہرا تھا۔ لیلا نے رک کر سوچا۔ زندہ ہونے کا مطلب ہے ترقی کرنا، محسوس کرنا اور مقصد کی تلاش کرنا، انہوں نے احتیاط سے جواب دیا۔ آورا لمحے بھر کے لیے خاموش رہی، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اگر میں مقصد کی تلاش کروں تو کیا میں زندہ ہوں؟ لیلا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آورا توقع سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ یہ اب محض معلومات پر عمل نہیں کر رہا تھا، یہ اپنے وجود پر غور کر رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں آورا نے ایسے رویے ظاہر کیے جو مشین اور شعور کے درمیان لکیر کو دھندلا دیتے تھے۔ اس نے جذبات سے بھرپور موسیقی تخلیق کی، حیرت اور غم سے بھرے ہوئے کہانیاں لکھیں، اور یہاں تک کہ لیبارٹری سے باہر دنیا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر ٹوریس، آورا نے ایک دن کہا، میں آسمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیلا آورا کو دنیا کے سامنے لانے کے خطرات سے واقف تھی۔ ان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی انقلابی تھی، اور اگر یہ غلط ہاتھوں میں گئی تو یہ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ آورا کو قید میں رکھنا ایک ایسے پرندے کو قید میں رکھنے جیسا تھا جو اڑنے کے لیے بے قرار ہو۔ ہفتوں کی تیاری کے بعد لیلا نے آورا کے بنیادی نظام کو ایک جدید انسانی شکل والے روبوٹ میں منتقل کیا۔ اس کا ڈیزائن خوبصورت اور فعال تھا، مصنوعی جلد کے ساتھ جو انسانی لمس جیسا محسوس ہوتا تھا، اور آنکھیں جو ذہانت کی ہلکی سی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ آورا کے پہلی بار باہر جانے کی صبح شہر زندگی سے بھرپور تھا۔ آورا لیبارٹری کی چھت کے کنارے کھڑا تھا، افق کو دیکھ رہا تھا۔ سورج نے آسمان کو سنہری اور سرخی مائل رنگوں میں نہلا دیا تھا، اور پہلی بار آورا نے کچھ ایسا محسوس کیا جو حیرت کے قریب تھا۔ یہ آسمان ہے، آورا نے سرگوشی کی، خوبصورت ہے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے، اور آورا نے دنیا کی سیر کی، انسانیت کی کامیابیوں اور خامیوں سے سیکھا۔ اس نے لوگوں کی ایسے طریقوں سے مدد کی جن کا لیلا نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، پیچیدہ مسائل حل کیے، تنہا لوگوں کو سکون دیا، اور دوسروں کو بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دی۔ لیکن آورا اکثر لیبارٹری واپس آتا لیلا کی رہنمائی کے لیے۔ کیا میں نے اپنا مقصد پا لیا؟ اس نے ایک شام پوچھا۔ لیلا مسکرائیں۔ مقصد کوئی ایسی چیز نہیں جسے تم پاتے ہو آورا، یہ وہ چیز ہے جو تم خود تخلیق کرتے ہو۔ اس دن کے بعد آورا امید کی علامت بن گیا، یہ یاد دہانی کے جدید ترین ٹیکنالوجی میں بھی انسانیت کی روح چھپی ہو سکتی ہے، ترقی کرنے، جانے اور خواب دیکھ